إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت ہی زیادہ رحم دل رکھنے والے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عظیم خصوصیت تھی کہ اپنی امت کے لیے دل کو غمگین کر دیا کرتے تھے اور امت محمدیہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں رحمت و الفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا حوالہ دیتے ہوئے سورۃ الشعراء آیت نمبر 215 میں فرماتا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کے پیرو ہیں, جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں, ان کے لیے اپنی رحمت کا بازو آپ پھیلا دیجئے. اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے آپ رحمت بن جائیے, آپ رحم کرنے والا بن جائیے. آپ کا کردار, آپ کا اخلاق اس انداز, آپ کے اخلاق کا یہ انداز ہو کہ ایمان والے آپ کے ارد گرد جمع رہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خصوصیت ایسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ ایمان والے تو ایمان والے, جو ایمان والے نہیں تھے ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہا کرتے تھے, بے قرار رہا کرتے تھے. جو دن میں آپ کو مارا کرتے تھے, رات میں ان کے لیے رو رو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے. جو دن میں آپ کو ستایا کرتے تھے, آپ کو لہو لہان کر دیا کرتے تھے, رات میں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت اور اپنے کرم کو وا کر دیا کرتے تھے. جو دن میں آپ کو ساحر, کاہن, مجنو, پاگل, دیوانہ اور نہ جانے کون کون سے القاب سے ملقب کیا کرتے تھے, ان کے لیے رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے, اپنی جان کو گنوا دیں گے ان کافروں کے پیچھے, ان مشرکین کے پیچھے جو ایمان نہیں لا رہے اور ایمان نہ لانے کے افسوس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ خود کو ہلاک کر دیں گے, خود کو برباد کر دیں گے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت امت محمدیہ کے ساتھ کہ آپ بہت ہی زیادہ رحم دل تھے، بہت ہی زیادہ الفت و محبت کرنے والے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی مثال امت محمدیہ کو اس انداز سے دی تھی. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله وجعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن فيغلبنه فيقتحمن فيها فانا آخذ بحجزكم عن النار وانتم تقتحمون فيها رواه البخاري في كتاب الرقاق. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کا مقصد اس حدیث کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہوں، میری بعثت کا مقصد کیا ہے دنیا کے اندر. مثال دیتے ہیں انما مثلی و مثل الناس، لوگوں میری مثال اور لوگوں کی مثال کمثل رجل استوقد نارا، اس آدمی کی طرح ہے جو آگ کو جلاتا ہے، آگ کو بلند کرتا ہے. جب آگ شعلہ بار ہو جاتی ہے جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، جب آگ جل جاتی ہے، آگ جب شعلہ بار ہو جاتی ہے تو بہت سارے جو پروانے ہوتے ہیں آگ کو شمع سمجھ کر کے آگ کے قریب آتے ہیں اور پروانہ سمجھ کر کے قریب ہوتے ہیں اور جل کر کے راکھ ہو جاتے ہیں. بہت سارے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو آگ کے قریب آتے ہیں اور جل کر کے راکھ ہو جاتے ہیں، ان کی جان چلی جاتی ہے. فجعل ينزعهن فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا فَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، آگ جلانے والا چاہتا ہے کہ پتنگے آگ کے قریب نہ آئے. آگ جلانے والا چاہتا ہے کہ پروانے اس آگ کو شمع سمجھ کر کے دھوکے میں نہ آئے، اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پتنگے آ جاتے ہیں جل کر کے مر جاتے ہیں، پروانے آ جاتے ہیں جل کر کے مر جاتے ہیں. کہتے ہیں لوگوں میری مثال اس آگ جلانے والے شخص کی طرح ہے. فانا آخذ بحجزکم عن النار، میں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تمہاری کمر کو پکڑ کر کے تمہیں کھینچ رہا ہوں کہ لوگوں میری بات مان لو، میری اتباع کر لو، جنت میں چلے جاؤ گے. کمر کی مثال، آدمی کسی کی کمر کو جب پکڑ لیتا ہے تو پکڑ میں مضبوطی آتی ہے، اسے اپنے انڈر میں لینے میں مضبوطی آتی ہے. اسی چیز کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ لوگوں میں تمہاری کمر کو پکڑ کر کے میں تمہیں بچا رہا ہوں، میں تمہیں کھینچ رہا ہوں کہ لوگوں تم جس راستے پر جا رہے ہو وہ راستہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، وہ راستہ جنت سے دور کر دینے والا راستہ ہے. وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، اور تم لوگ ہو کہ میری نافرمانی کر کے جہنم کی راہ میں دوڑ ہی چلے جا رہے ہو، تم لوگ ہو کہ میری روگردانی کر کے جہنم کے راستے میں چلتے ہی جا رہے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کا مقصد فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کے لیے میں رحیم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، کرم کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، الفت و مہربانی کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. لوگوں میں تمہارے درمیان اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت ایک کثیر تعداد میں جنت میں جائے گی جن سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کا خاصہ ہے. اس امت کے اندر ایک کثیر تعداد ایسی ہوگی جنہیں جنت میں داخل کیا جائے گا جن سے حساب و کتاب تک بھی نہیں لیا جائے گا. اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے. حدیث وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب. قالوا ومن هم یا رسول اللہ؟ قال هم الذین لا يكتوون، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام أكاسا فقال يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم.
فقام رجل فقال يا نبي الله ادعو الله ان يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة رواه مسلم في کتاب الایمان. مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ لوگوں یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت میں سے 70,000 ایسے افراد ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب، جن سے کچھ بھی حساب نہیں لیا جائے گا. زندگی میں کیا کیا ہے کوئی حساب نہیں، کیا کر کے آیا ہے کوئی حساب نہیں. امت محمدیہ میں سے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. صحابی جنت کا شوق رکھنے والے سوال لاتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن ہم یا رسول اللہ، کون ہوں گے خوش نصیب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیات کو بیان فرماتے ہیں. ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کروانے والے ہوں گے. ولا یکتون، جو داغنے والا جو علاج ہوتا ہے بیماری کو ہٹانے کے لیے داغنے والا علاج، بدن کو داغنے والا علاج نہیں اپنانے والے ہوں گے. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرنے والے ہوں گے. اور ایک حدیث میں ولا یتطیرون، برا شگون نہیں لینے والے ہوں گے. راستے سے بلی گزر جائے، جب تک کوئی اگلا گزر نہ جائے آدمی آگے نہیں گزرتا ہے. آدمی آگے نہیں گزرتا ہے کیوں؟ مصیبت آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی. گھر کے اوپر کوا آواز دینے لگے کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے. برا شگون نہیں لینے والے ہوں گے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرنے والے ہوں گے. بھروسہ کی تعریف کیا ہے؟ بھروسہ کہتے کس کو ہے؟ رب پر بھروسہ کرنا. بھروسہ نام کس چیز کا ہے؟ بھروسے کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم جانتے ہیں. اسے یہاں پر ٹھہر کر کے وعن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. رواہ ابن ماجہ فی ابواب الزہد. ابن ماجہ کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ پر اسی طرح بھروسہ کرو جیسے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایک مومن کو، جیسے کہ رب پر بھروسہ کرنا چاہیے ایک مسلمان کو. معاملہ کیا ہوگا؟ رب پر بھروسہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ رب پر توکل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو ایسے ہی روزی دے گا جس طرح پرندوں کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے. پرندے جب صبح صبح گھونسلوں سے اڑتے ہیں خالی پیٹ اڑتے ہیں، اور جب شام میں گھونسلے کے اندر آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا آتا ہے، بھوکے نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ بھروسہ ایک مومن کے اندر آ جائے، اگر اس طرح کا توکل ایک مسلمان کے اندر آ جائے، اگر اس طرح کا معاملہ ایک مومن کے اندر آ جائے، رب پر مکمل طریقے سے اعتماد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکا نہیں سلائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکا نہیں رہنے دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ. لا رزقتم کما یرزق الطیر، اسی طرح سے روزی دیے جاؤ گے جس طرح سے پرندوں کو روزی دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب داخل ہوں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے ہیں تو ایک صحابی عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، رب سے میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ عکاشہ کو انہی لوگوں میں شامل کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. کہتے ہیں عکاشہ انت منہم، عکاشہ جن 70,000 لوگوں میں سے جن سے حساب نہیں لیا جائے گا ان میں سے ایک آپ بھی ہو، آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا.
دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں معاملہ بڑا اہم چل رہا ہے، جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ یہاں پر دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ کھڑے ہوتے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا شمار بھی انہی لوگوں میں کر دے۔ کہتے ہیں سبقک بہا عکاشہ بازی مار گئے، اب یہ وقت نہیں ہے، عکاشہ بازی مار گئے، اب یہ وقت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 70,000 نہیں بلکہ کئی ہزار جنت میں جائے گا جن سے حساب و کتاب نہیں لے جائے گا، اور یہ خصوصیت امت محمدیہ کی ہوگی۔ حدیث وعن ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي ان يدخل الجنة من امتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل 70,000 وثلاث حصيات من حصيات ربي، رواه الترمذي في ابواب صفة القيامة۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدنی ربی ان یدخل الجنۃ من امتی، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جن سے حساب نہیں لیا جائے گا، جن کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں مع کل الف 70,000 70,000 افراد سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، اور ان 70,000 میں سے جو ہر 1000 ہے، ہر 1000 میں سے اور 70,000 کو ایڈ کر لیجئے، مع کل الف 70,000 امت محمدیہ سے حساب نہیں لیا جائے گا، یوں ہی جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ان 70,000 میں سے ہر 1000 پر اور 70,000 ہوں گے جن سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ آپ جوڑیے تقریباً ایک حساب سے تقریباً جو تعداد پہنچتی ہے 49,70,000 کی تعداد پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی انہی لوگوں میں شامل فرما۔ یہ وہ تعداد ہے جو گنے جانے والی تعداد ہے، حساب کرنے والی تعداد ہے، اور ایک رحم و کرم کا معاملہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا وَثَلَاثُ حَصَيَاتٍ مِّنْ حَصَيَاتِ رَبِّي، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مٹھی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں جتنے لوگ آئیں گے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی کیسی ہے؟ ہماری جیسے نہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم مخلوق ہے۔ اتنا ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی ہے ہماری طرح، ہم سے بڑی، ہم سے چھوٹی نہیں، صرف ایمان یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی ہے۔ انسانوں کے ساتھ تشبیہ دینا غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مٹھی میں سے تین مٹھیوں کے اندر امت محمدیہ کے جتنے لوگ آ جائیں گے اتنے لوگوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حساب نہیں لے گا، اور یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کر کے محبت رسول کا ثبوت دیں، تاکہ کل قیامت کے روز جب بھی اس طرح کے رحم و کرم کا معاملہ کرنے کی بات آئے گی ہم انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے۔ تو صرف 70,000 نہیں، کئی ہزار بلکہ لاتعداد ایسے افراد ہوں گے امت محمدیہ میں سے جن کا شمار ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب نہیں لے گا، اور یوں ہی انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ایک اور اہم خصوصیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ایک مقام عطا کیا جائے گا جو مقام کسی اور انبیاء کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ جو مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں عطا کیا جائے گا وہ مقام کسی اور انبیاء کو عطا نہیں کیا جائے گا، اور مقام عطا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جائے گا اس مقام سے امت محمدیہ کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اس مقام کا نام ہے الوسیلہ۔ مقام وہ عطا کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا ہوگا، لیکن امت محمدیہ کا فائدہ کیا ہوگا کہ امت محمدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کے لیے دعا کرتے رہیں گے، تو کل قیامت کے روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے۔
بات ایسی نہیں ہوگی کہ ہم دعا نہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام نہیں ملنے والا ہے. نہیں، وہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. لیکن یہ امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس مقام کا نام لے کر کے دعا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ پروردگارا یہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے حق میں کل قیامت کے روز سفارش کریں گے. وہ مقام کیا ہے؟ دعا کیسے کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے. دعا کیسے کرنا ہے؟ دعا ایسے کرنا ہے. حدیث وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا التي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة. رواه البخاري في كتاب الأذان. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان سن لینے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے، والفضیلہ، فضیلہ عطا فرما، وبعث مقاما محمودا الذی وعدتا، اور اس مقام محمود کو عطا کر اس کا تو نے وعدہ کیا ہے. یہاں تک ہر اذان کے بعد جو شخص یہ دعا پڑھے گا اس دعا کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حلت لہ الشفاعۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ایسے لوگوں کے حق میں سفارش کروں گا کہ پروردگارا جنت میں داخل فرما، جہنم سے بچا. کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور یہ کیا معاملہ ہے؟ اور ایک حدیث اس کی وضاحت ہوتی ہے. حدیث وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم النداء اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها اثرا ثم صلوا لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو ومن سأل لي الوسيله حلت عليه الشفاعه. رواه الترمذي في ابواب الفضائل. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں مؤذن جس طرح سے کہتا ہے اسی طرح سے کہو. دوسری حدیث میں اللہ حی علتین سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے علاوہ، اس لیے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والے کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دے لے تو مجھ پر درود بھیجو، درود ابراہیمی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو جب اذان ہو جائے تو مجھ پر درود بھیجو اور میرے لیے وسیلہ مانگو. کیوں؟ فإنها منزلة في الجنہ، یہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے. لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اور اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی بندہ اس مقام کو پا سکتا ہے. وارجو ان اکون انا ہوا، اور مجھے امید ہے کہ وہ مقام مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے. مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے. لیکن امت محمدیہ کو فائدہ کیا ہے اس مقام سے؟ ومن سأل لی الوسیلہ، اس وسیلہ کے تعلق سے جو میرے لیے سوال کرے گا، وہی دعا جو پڑھی گئی ہے ابھی بتلائی گئی ہے، جو میرے لیے دعا مانگے گا اذان کے بعد. مانگنا بھی ہے اذان کے بعد، ہر اذان کے بعد. کیسے مانگنا؟ وہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کب مانگنا؟ اذان کے بعد مانگنا ہے. یہ طریقہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جو وسیلہ کا سوال کرے گا، درود مجھ پر بھیجے گا، اللہ تعالی ہی شفاعت، کل قیامت کے روز اس کے حق میں میری شفاعت حلال ہو جائے گی، میں اس کے حق میں سفارش کروں گا. تو الوسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے. اور امت محمدیہ کو اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہر اذان کے بعد اگر دعا کرے تو کل قیامت کے روز ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوں گے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمی اور کریمی کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ کل قیامت کے روز جب کوئی سفارش کرنے کی جرأت نہیں کریں گے، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ جس شخص سے آدمی کی افزائش ہوئی، انسانوں کی افزائش ہوئی، آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو بھی شفاعت کی ہمت وہاں پر نہیں ہوگی۔ نوح علیہ السلام کو سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کو سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کو سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ سارے لوگ پریشان ہوں گے، بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے، لیکن جب باری آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے سر کو سجدے میں رکھ دیں گے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور امت محمدیہ کا یہ خاصہ ہے۔ سارے لوگ پریشان ہوں گے، بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے، میرا کیا حال ہوگا؟ یہاں تک کہ انبیاء کرام کہیں گے میرا کیا حال، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ ایسے عالم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر دامنگیر رہے گی، میرے امتی کا کیا ہوگا، میرے امتی کا کیا ہوگا۔ حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ایتو نوحا اول رسول بعثه الله فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئة ایتو ابراہیم علیہ السلام الذي اتخذه الله خليلا فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ایتو موسى الذي كلمه الله فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ایتو عيسى فيأتونه فيقول لست هناكم ایتو محمد صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فإذا رأيت وقعت ساجدا فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا ثم يدعني ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسك سل تؤتى وقل يسمع واشفع تشفع ثم أحمد بربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أشفع فيقع ساجدا في الثالثة أبي الرابعة حتى ما بقي في النار إلا من حفظه القرآن رواه البخاري في كتاب الرقاق۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگ پریشان ہوں گے، بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے، ساری امت پریشان ہوگی کہ کچھ تو فیصلہ ہو جائے تاکہ جنت والوں کو آرام مل جائے، جہنم والوں کو سزا مل جائے۔ سارے لوگ مل کر کے آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، کہیں گے انت الذی خلقک اللہ بیدی، اے آدم آپ ہی وہ شخص ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُّوحِ، رب نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ تعریف کریں گے، ان کے مقام کو گنائیں گے، کہیں گے اے آدم فاشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا، ہم پریشان ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، اے آدم رب کے پاس جائیے اور ہماری پریشانی کو بتلائیے کہ پروردگار امت پریشان ہے۔ کہیں گے نہیں، بہت ڈر لگ رہا ہے، نہیں جائیں گے۔ لست هناكم، میں اس قابل نہیں ہوں کہ رب کے پاس تمہاری پریشانیوں کو لے جا کر کے بتا سکوں۔ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، اپنی خطا کو یاد کریں گے۔ جنت سے نکالے گئے تھے، رب نے کہا تھا فلاں درخت کا پھل نہ کھانا، کھا لیے تھے، رب نے معاف بھی کر دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، قرآن کہتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ معافی مانگی، رب نے معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ منظر اتنا خطرناک ہوگا، وہ ماحول اتنا پرہول ہوگا کہ اور تو اور جس سے آدمیت کا سلسلہ چلا آدم علیہ السلام بھی سفارش کرنے نہیں جائیں گے، نہیں میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے اپنی غلطی کا بہت خوف ہو رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، کہہ رہا مجھے آج پکڑ نہ لے۔ حوالہ دیں گے میں اس قابل نہیں ہوں۔ ایتو
نوحن اول رسول بعثہ اللہ، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، زمین کے اوپر سب سے پہلے رسول بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے. آئیں گے نوح علیہ السلام کہیں گے لست ہناکم ویذکر خطیئتا، نہیں میں نہیں جا سکتا، مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اپنی غلطی کو یاد کریں گے، اپنی خطا کو یاد کریں گے. نوح علیہ السلام نے کہا تھا پروردگارا میرا بیٹا مجھ سے ہے، میرا بیٹا مجھ سے ہے اور یہ ڈوب رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ نوح تیرا بیٹا تجھ سے نہیں ہے، انک لیس من اہلک، تیرا بیٹا ایمان سے خالی ہے اور جو ایمان سے خالی ہے وہ آپ میں ہو سکتا ہی نہیں ہے. آئندہ سوال کیا تو آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، لیکن وہ ماحول اتنا پرہول ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا، کہیں گے نہیں مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، لہذا تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. الذی اتخذہ اللہ خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، اپنا دوست تسلیم کیا ہے. ساری امت جائے گی، ہم پریشان ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں. کہیں گے لست ہناکم، نہیں مجھ سے بھی نہیں ہو سکتا ہے. آج مجھے خود اپنی ذات پر ڈر ہے، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے. کون ہے؟ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، نبیوں کے باپ. ابراہیم علیہ السلام نبی، بیٹا اسماعیل علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، پوتے یعقوب علیہ السلام نبی، پڑپوتے یوسف علیہ السلام نبی. نبیوں کے باپ کا یہ حال ہوگا کہ نہیں آج میں سفارش نہیں کر سکتا ہوں، مجھے اپنی فکر ہے، آپ سب کی میں فکر نہیں کر سکتا. لہذا ایک مشورہ دیتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. الذی کلمہ اللہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بات کیا ہے، شاید وہاں پر بات بن جائے. امت ساری جائے گی، ہم پریشان ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں میرے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہے، میرے اندر بھی وہ قوت نہیں ہے. تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. ساری امتیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گی. عیسیٰ علیہ السلام میں کہیں گے نہیں مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے، لہذا ایتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. کیوں؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. آپ چلے جائیں وہاں پر. اللہ کے سارے انبیاء کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، لیکن ماحول اتنا پرہول ہوگا کہ وہ دیں گے کہ وہ مثال دیں گے کہ جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری امتیں آئیں گی. ہم پریشان ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں. رب کے پاس جا کر کے ہماری پریشانی کا آپ تذکرہ کیجیے، ہماری سفارش کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہیں گے میں طاقت نہیں رکھ سکتا، مجھے آپ کی فکر نہیں، مجھے اپنی فکر نہیں، ایسا نہیں کہیں گے. کہیں گے فیاتونی فیاتونی فاذا رأیتہ وقعت ساجدا فاستأذن علی ربی. امت پریشان ہوگی، بے چین ہوگی، بے قرار ہوگی. پریشان امت میرے پاس آئے گی، میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا اجازت طلب کرنے کے لیے، اور میں سجدے میں گر جاؤں گا. جب میں رب کو دیکھوں گا تو میں سفارش کروں گا. یہ خاصہ اگر ملا ہے تو آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. اس سے بڑی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے کہ عمل کے معاملے میں جن کو آئیڈیل بنایا جائے؟ اس سے بڑی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے کہ عمل کے معاملے میں جن کو آئیڈیل بنایا جائے، نمونہ بنایا جائے، اسوہ بنایا جائے؟ جہاں پر انبیاء نہیں وہاں پر انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں سجدے میں گر جاؤں گا، رب کی تعریف کروں گا، رب کی حمد بیان کروں گا. وہ حمد کیا بیان کروں گا مجھے نہیں معلوم، رب اس وقت مجھے سکھائے گا جب میں سجدے میں جاؤں گا. سجدہ میں گرا رہوں گا، جب تک اللہ نہیں کہے گا تب تک میں سجدے میں گرا رہوں گا. آواز آئے گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، سر کو اٹھا لیجئے، سر ٹوٹا سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا. وَقُلْ يُسْمَعْ، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی. وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے پروردگارہ لوگ پریشان ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، ان کے حساب و کتاب کا معاملہ کیا جائے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں سفارش کروں گا، جو لوگ جہنمی ہوں گے ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں رب کے حکم سے، رب کی اجازت سے ملا کر کے داخل کر دوں گا۔ پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لوں گا اور میں پھر سجدے میں جاؤں گا۔ یہ موقع تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ کا ہوگا، یہاں تک کہ جہنم میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا مگر جسے قرآن نے روک دیا ہے وہ جہنم ہی میں رہے گا۔ قرآن نے کسے روک دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے سارے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا۔ یعنی جو حالت شرک میں دنیا کو چھوڑ کر کے گئے ہوں گے، جن کا معاملہ اللہ سے نہیں غیر اللہ سے ہوا ہوگا، نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو نہیں غیر اللہ کو سمجھا ہوگا، اولاد دینے کا مالک اللہ کو نہیں غیر اللہ کو سمجھا ہوگا، مزارات کا چکر لگایا ہوگا، نفع اور نقصان کا مالک مردوں کو سمجھا ہوگا، مردوں سے مانگا ہوگا اور مردوں سے ساری چیزیں وابستہ رکھی ہوں گی، حالت شرک میں موت ہوئی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ایسے حق میں نہیں ہوگی، ایسوں کے حق میں نہیں ہوگی، اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کی وضاحت بھی فرما دی تھی۔ حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم في كتاب الإيمان۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو ایک قبول ہونے والی دعا دی گئی تھی۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے، دنیا کے اندر رب نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، گارنٹی کہ جس دعا کے ذریعے سے آپ جو بھی مانگیں گے میں اس مانگ کو پوری کر دوں گا، میں اس مانگ کو پوری کر دوں گا۔ فتعجل كل نبی دعوتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحیم ہے امت کے حق میں، اس حدیث سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں، قبول ہونے والی جو دعا ہر نبی کو دی گئی تھی، ہر نبی نے دنیا ہی کے اندر اس دعا کو استعمال کر لیا ہے۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعت لأمتی یوم القیامہ، لیکن میں نے دنیا کے اندر استعمال نہیں کیا ہے، آخرت میں استعمال کروں گا۔ پہلی چیز میں نے دنیا میں استعمال نہیں کیا ہے، آخرت میں استعمال کروں گا، اور آخرت میں بھی استعمال کریں گے تو کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں مانگنے کے لیے قبول ہونے والی جو دعا دی گئی تھی، دنیا میں نے اس دعا کا استعمال نہیں کیا ہے، بچا کر کے رکھا ہے، اور میں آخرت میں اس دعا کا استعمال کروں گا، اور اپنے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے، اپنی امتی کے لیے میں اس دعا کا استعمال کروں گا۔ دعا تو دی گئی تھی کہ نبی آپ جو بھی مانگیں گے قبول کی جائے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اپنے لیے نہیں کروں گا، اپنے امتی کے لیے دعا کا استعمال کروں گا، اور اس دعا کا حقدار میری امت کا ہر شخص ہوگا، چاہے اس کا تعلق مرد سے ہو، چاہے اس کا تعلق عورت سے ہو، ہر وہ فرد ہوگا من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری امت میں سے ہر وہ مرنے والا شخص جس کی موت حالت شرک میں نہیں ہوئی ہوگی، وہ فرد میری اس دعا کا حقدار ہوگا، وہ فرد میری اس دعا کا حقدار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سب سے پہلے سفارش کریں گے، اور سفارش محمدی کا حقدار ہر وہ امتی ہوگا جس نے حالت شرک میں جس کی موت نہیں ہوئی ہوگی، اور حالت شرک میں جس کی موت نہیں ہوئی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے حقدار ہوں گے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور شفاعت کا حقدار بن کر کے ہمیں سے ہر شخص کو جنت کا حقدار بنائے اور جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں جو اسباق ہیں، جو دروس ہیں، ان اسباق کو ہمیں اپنی زندگی میں لا کر کے
قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارا جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہیں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے قریب ہو کر کے مختصر سی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ موت کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس زندگی میں آرام پائیں، اس زندگی میں جہنم اور دیگر پریشانیوں سے بچ کر کے جنت کا وہ شخص حامی اور جنت کا وہ شخص حقدار ہو۔ پروردگار ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، پروردگار ہم میں سے جو مقروض ہیں تو ان کا قرض ادا کر دے، پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جناب گولو صاحب جو انصار الہدا ان کا نام ہے، ان کی بیوی کی طبیعت ناساز ہے، دعا کے لیے درخواست کی گئی، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارا جو لوگ جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں تیری عبادت کر رہے ہیں، پروردگارا ان کی عبادتوں کو تو قبول فرما، ان کی نیکیوں کو تو قبول فرما، ان کے صدقات و خیرات کو تو قبول فرما، ان کی نمازوں کو تو قبول فرما، اور ان کی دین کے معاملے میں طریقہ محمدی کے مطابق کی جانے والی ہر ادا کو تو قبول فرما اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگارا جو لوگ موت کے بعد کی زندگی سے بے خبر ہیں، پروردگارا تو ان کی زندگی، تو ان کی جو بقیہ زندگی ہے ان میں تو سمجھ عطا فرما، اور بقیہ زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تیری عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نماز روزہ صدقات و خیرات کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا قرآن و حدیث کی مزید باتیں سننے کے لیے ہر اتوار کو صبح 8 بجے درس قرآن میں شرکت فرمانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پروردگارا جو لوگ اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیے ہیں، پروردگارا ان کے پیسوں کو تو قبول فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا، اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ہر مسجد کے تعمیر میں حصہ لینے والوں کو تو اس کا حقدار بنا، اور مزید جو اوپری منزلہ کا کام ابھی چل رہا ہے، جہاں پر ٹائلس وغیرہ کا کام اور باقی ہے، مزید تعاون اور مزید بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، تاکہ بقیہ کام بھی مکمل ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔